رول نمبر 33، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گھر نہیں جانا کیا آپ کو؟ حورہ بیچاری پریشان سی یونیورسٹی کے باہر کچھ فاصلے پر ایک شیڈ کے نیچے کھڑی انتہائی تیز برستی بارش کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے آتی گمبھیر بھاری آواز پر وہ چونک کر مڑی اور اپنے سامنے پروفیسر حنان کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ ان کی یونیورسٹی کا سب سے زیادہ سخت اور کھڑوس پروفیسر تھا۔ وہ بیچاری تو ان کے دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی، پھر جب وہ اسے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت ہوتی۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آنکھوں سے ہی راکھ کر دیں گے۔ ویسے تو وہ سب کے ساتھی انتہائی سخت تھے لیکن کبھی کبھی حورہ کو لگتا تھا کہ وہ اس پر بلا وجہ کی سختی کرتے ہیں۔ آج بھی وہ انہی کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی۔ ان کے لیکچر کے دوران غائب دماغی کا مظاہرہ کرنے پر انہوں نے لیکچرز ختم ہونے کے بعد اس کی ایک ایکسٹرا کلاس لی تھی جس کی وجہ سے وہ بیچاری لیٹ ہو گئی تھی، اور اب جیسے ہی وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی تو اس کا ڈرائیور جا چکا تھا، اور باہر اس قدر تیز برستی بارش دیکھ کر وہ بیچاری پریشان سے یونیورسٹی کے دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود بس اسٹینڈ کے شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ فون نکالا تو خراب موسم کی وجہ سے سگنلز ہی نہیں تھے۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی، یونیورسٹی کی بس بھی نکل چکی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب اچانک پروفیسر کی آواز پر وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پروفیسر، میں کیب کرانے کا سوچ رہی تھی لیکن سگنلز نہیں آ رہے۔ نظر جھکائے وہ دھیمے انداز میں بولی تھی، آپ کو لگتا ہے مس حورہ کہ اس موسم میں آپ کی کوئی کیب ملنے والی ہے؟ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جس کے بعد آپ مصیبت میں پڑیں۔ ان کے سخت انداز میں کہتے حورہ نے آنکھیں میچ کر خود پر قابو پایا۔ پتہ نہیں اس بندے کی اس سے کیا پرسنل دشمنی تھی، کبھی کبھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی پرانے بدلے لے رہا ہو، حالانکہ وہ تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی۔ وہ روحانی انداز میں اپنے پاؤں کو گھو رہی تھی۔ فی الحال چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا کیونکہ جیسا موسم نظر آ رہا ہے بارش اگلے کچھ گھنٹوں تک جاری رہے گی اور تب تک آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی، آپ کو یہیں کھڑے کھڑے شام ہو جائے گی۔ پروفیسر کی بات پر وہ احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کسی صورت پروفیسر حنان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ان کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی۔ بارش پتہ نہیں کب رکتی اور پھر وہ یہاں بالکل اکیلی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے حامی بھرنی پڑی۔ پروفیسر ایک نظر اس پر ڈالتا اب یونیورسٹی کی پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی حورہ کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرنٹ پیسنجر کے سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ پروفیسر حنان نے ایک گہری گمبھیر نظر اس لڑکی کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ پروفیسر حنان کے پوچھنے پر ابھی حورہ ان کی جانب دیکھتی انہیں اپنا ایڈریس بتا رہی تھی جب گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ پروفیسر حنان نے تیزی سے اس کا بازو تھاما ورنہ اس کا سر یقیناً ڈیش بورڈ پہ جا کر ٹکرا تھا۔ بازو کھینچنے سے وہ پروفیسر حنان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس اچانک افتادہ پر وہ گڑبڑا کر تیزی سے دور ہوتی دروازے سے جا لگی جبکہ کسی نے پروفیسر حنان کی طرف کی کھڑکی بجائی تو وہ چونکی۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ بیچاری پریشان ہوئی۔ ہاں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی اور تم لوگ اس وقت برستی بارش میں اس سڑک پر یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے؟ ان پولیس والوں نے شاید ان دونوں کو قریب دیکھ لیا تھا، حالانکہ وہ اتفاقی طور پر ہوا تھا لیکن سامنے والے کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سر، انہیں بس لفٹ چاہیے تھی تو میں نے بس ان کی مدد کی ہے، اور آگے کھڈے کی وجہ سے میں نے اچانک بریک لگائی تھی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ پروفیسر حنان پرسکون انداز سے بولے تھے جس پر سامنے والے حاضیہ مسکرائے۔ تم لوگوں نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے؟ ابھی دیکھا جو حرکتیں کر رہے تھے، ہم جانتے ہیں آج کل کی نوجوان نسل میں شرم و حیا بالکل مر گئی ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر ایسی اشلیل حرکتیں دیکھی ہیں کہ امان چلو نکلو تو تم دونوں ذرا باہر، آج تم دونوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پھر دوبارہ سڑک پر ایسی حرکتیں کرنے کا سوچو گے بھی نہیں۔ ان میں سے ایک کانسٹیبل کے کہنے پر پورب کے چہرے کی رنگت اڑ گئی جبکہ پروفیسر حنان خاموشی سے گاڑی سے اتر گئے۔ بس بیچاری کو بھی اترنا پڑا جبکہ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ سر پلیز، ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرے پروفیسر ہیں، وہ بس میرا سر ٹکرانے سے بچا رہے تھے اس لیے مجھے اپنی جانب کھینچا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ بیچاری روتے ہوئے بولی لیکن وہ بغیر کچھ کہے انہیں پولیس کی وین میں بٹھا چکی تھے۔ چلو بھائی، تم دونوں کو اتنا ہی شوق ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تو ہم اس کا پکا بندوبست کریں گے۔ چلو جا کر کوئی نکاح خواہ لے کر آج ان دونوں کا نکاح کروائیں گے۔ پولیس والے کے یہ کہتے ہی حورب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔
نہیں سر پلیز ایسا مت کریں، ہم دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سر، پلیز میری شادی نے کچھ ماں میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں کسی اور کی منگیتر ہوں سر۔ پروفیسر حنان تو خاموشی سے بیٹھے تھے جبکہ حرب مسلسل روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کی بات پر پروفیسر حنان نے ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ سر جھکا گئے۔ واہ بھائی، شادی کسی اور سے اور عیاشیاں کسی اور کے ساتھ، یہ کہاں کا قانون ہوا؟ جب ڈیٹ پر اس کے ساتھ جا رہی ہے تو اب شادی بھی اسی سے کرو۔ چلو شاباش، اب تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں تم دونوں کا نکاح ہے، اور کوئی بھی چور چرا کرنے کی کوشش کی تو سیدھا لاک اپ میں ڈال دیں گے، سمجھ گئے؟ وہ پولیس والا نے دھمکاتا وہاں سے نکل گیا۔ ان دونوں کو ایک ہی ہتھ کڑی میں قید کر دیے گئے تھے۔ وہ پولیس وین میں کچھ فاصلے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے، دو کانسٹیبل ان کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ وہ اب روتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو کہ پروفیسر حنان کے ساتھ ایک ہی ہتھ کڑی میں بندھا ہوا تھا۔ ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈال کر وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آ گیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن اس کی ایک نہیں چلی تھی۔ پولیس والوں نے زبردستی ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد پولیس والوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر پروفیسر حنان کی گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ پروفیسر حنان بالکل خاموش تھے جبکہ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اب ہچکیوں کے ساتھ روتی لرز رہی تھی جبکہ ڈرائیو کرتے ہوئے پروفیسر حنان کے جبڑے بھنجے ہوئے تھے۔ اس کا مسلسل رونا، اس کی سسکیاں کسی ہتھوڑی کی مانند اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک قہر بار نظر اس روتی ہوئی لڑکی پر ڈالتا جس کا رونا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ لڑکی آخر کیوں رو رہی تھی؟ کیا اس سے نکاح پر رو رہی تھی، یا اس وجہ سے کہ اس کی شادی اب اس کے منگیتر کے ساتھ نہیں ہو سکے گی؟ جو بھی وجہ تھی، اس کا یوں رونا حنان کے طیش میں اضافہ کرتا جا رہا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حرب کے گھر کے سامنے آ کر رکی تو وہ روتی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنے گھر کے بڑے سے عالیشان گیٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا کرے گی؟ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دے گی؟ ماؤ پوتے دماغ کے ساتھ وہ گاڑی سے اتری اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی غائب دماغی میں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ پروفیسر حنان بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کہاں تھی تم؟ ڈرائیور تمہارا انتظار کر کر کے واپس لوٹ آیا، اور یہ کون ہے؟ کس کے ساتھ واپس آئی ہو تم؟ وہ ابھی اندر جاتی کہ اس کے والد جو گیٹ پر کھڑے چوکیدار کے ساتھ کچھ ضروری بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر چونک کر سخت انداز میں پوچھنے لگے۔ ساتھ ہی پیچھے کھڑے اس ہینڈسم نوجوان کو غصے سے گھورا۔ ان کے سوال پر وہ گھبرا کر پیچھے مڑی تو اپنے پیچھے پروفیسر حنان کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ وہ میری ایکسٹرا کلاس تھی بابا، اس لیے مجھے دیر تک رکنا پڑا۔ واپسی پر بارش کی وجہ سے ٹریفک نہیں تھا، اس لیے میرے پروفیسر نے مجھے لفٹ دے دی۔ وہ نظریں جھکائے تھر تھر کانپتی بول رہی تھی۔ پوری بات بتا ہو رہا، میں صرف تمہارا پروفیسر نہیں، اب تمہارا شوہر بھی ہوں۔ ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ اسے معاملہ دباتے دیکھ کر وہ آنکھوں میں خون لیے سپاٹ سرد انداز میں ان دونوں کے سروں پر بم گرا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے پروفیسر کی جانب مڑی جو کہ نکاح نامہ اس کے والد کے سامنے کر گئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھا جو آنکھوں میں خون لیے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے نکاح کر لیا، وہ بھی اپنی پروفیسر کے ساتھ؟ تم بدذات بدچلن لڑکی، ہماری دی گئی آزادی کا یہ صلہ دیا ہے تم نے؟ تم اچھے سے جانتی تھی کہ تمہاری شادی شعیب سے طے ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمیں بزنس میں کتنا لاس ہوگا؟ شعیب کا باپ بزنس ڈیل کینسل کر دے گا۔ اپنے باپ کی دھاڑ پر وہ کانپنے لگی۔ بابا دیکھیں، جیسا آپ سمجھ رہے ویسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف میرے پروفیسر ہیں، انہوں نے واقعی مجھے لفٹ دی تھی، لیکن کچھ پولیس والوں نے زبردستی ہمارا نکاح کروا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ آوازیں سنتے لان میں بیٹھے باقی فیملی ممبرز بھی تیزی سے دروازے کی جانب آئے تھے۔ بتائیے سب کو پروفیسر حنان کہ پولیس والوں نے غلط فہمی سمجھ کر ہمارا زبردستی نکاح کروایا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی یونی پروفیسر حنان کو کہنے لگی۔ وہ پتھر ہو گئی جب پروفیسر حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اگر گھر والوں کا اتنا ڈر تھا تو نہ کرتی مجھ سے محبت کی شادی۔ اپنے پروفیسر کے کہنے پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی پولیس اور زبردستی نکاح کا کھیل اسی نے بچھایا تھا۔ بکواس کر رہی ہے، کس چیز کی دشمنی اتارے ہیں آپ؟ پلیز سب کو سچ بتائیں۔ وہ چلائی پر اس کے گھر والوں نے اسے دھکے دیتے گھر سے نکال دیا۔ تم ہمارے لیے اب مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے اپنے اس تھرڈ کلاس شوہر کے ساتھ، تمہارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے والد کے الفاظ پر وہ ساکت سی انہیں دیکھنے لگی جنہوں نے گارڈ سے کہتے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ بے جان سی کھڑی تھی جب پروفیسر حنان نے نفرت سے اس کا بازو دبوچتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔
ابھی تو امتحان شروع ہے لٹل گرل، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ نفرت بھرے انداز میں کہتا اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوسری سائڈ سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی، وہ جو ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ نام خوفزدہ انداز میں بولی، لیکن مقابل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی اس وقت گاڑی روکے ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں جھوٹ بولا آپ نے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ کیوں نہیں بتایا میرے گھر والوں کو کہ یہ سب زبردستی ہوا تھا؟ میں نہ تو اس نکاح کو مانتی ہوں اور نہ ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بولی جا رہی تھی، جبکہ مقابل نے سرد انداز میں اسے دیکھا۔ تو پھر کس کے پاس جاؤ گی؟ اپنے گھر والوں کے پاس، جو تمہیں ایک بزنس ڈیل کے بدلے بیچ رہے تھے، اور اب جب ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو تمہیں دھکے مار کر نکال چکے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ دوبارہ تمہیں قبول کریں گے؟ تمہارا اب میرے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، تم مجبور ہو میرے ساتھ رہنے کے لیے، سمجھ گئی؟ وہ درشت انداز میں بولا تو وہ بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ بتاؤں گی، وہ میری بات کا یقین کریں گے جب ان کا غصہ اتر جائے گا، لیکن میں آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی، جبکہ مقابل نے ایک جھٹکے سے ایک سنسان موڑ پر گاڑی روکی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے تمہارا یقین کرنا ہوتا تو اب کرتے، اور وہ کبھی تمہیں قبول نہیں کریں گے کیونکہ اب تم انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پروفیسر حنان کے سخت انداز میں کہنے پر وہ انہیں نفرت سے دیکھنے لگی۔ ان کی بات کڑوی تھی مگر سچ تھی۔ آپ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ انتہائی ذلیل اور گھٹیا شخص ہیں۔ استاد کے نام پر دھبا ہے آپ کو شرم نہیں آئی اپنی طالب علم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی، کچھ تو شرم کیا ہوتا۔ میں نے آج تک آپ سے زیادہ بے غرض شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جو انہیں دیکھ کر ڈر ہی جاتی تھی، مخاطب ہوتی تو لڑکھڑاتی آواز میں احترام ہوتا تھا، مگر اس وقت وہ غم و غصے سے پاگل سب بھول گئی تھی۔ اس کے انداز میں نفرت تھا۔ مقابل آپے سے باہر ہوتا اسے دونوں بازوں سے جکڑے قریب کر گیا، جس پر وہ خوفزدہ سی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ گھٹیا میں نے، گھٹیا تمہارے گھر والے، اور تم ہو جو کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکے سے منگنی کر چکی ہو، اور نہ صرف منگنی بلکہ شادی بھی کرنے والی تھی، وہ بھی صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے، اور تم مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، جبکہ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ ہمارا نکاح تو آج ہی ہوا ہے، وہ بھی زبردستی۔ اس نکاح کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ میں دلی طور پر راضی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ تھے۔ وہ نہ سمجھ انداز میں بولی تو مقابل استحاضہ مسکرایا۔ میں اس نکاح کی بات نہیں کر رہا، تم اس سے پہلے بھی میرے ہی نکاح میں تھی۔ یہ نکاح کا کھیل تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کرنے کے لیے رچایا تھا میں نے۔ اس حسین نوجوان کا کیا گیا انکشاف حورب کو ساکت کر گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو جانتی نہیں، ہم یونیورسٹی کے علاوہ کبھی کہیں نہیں ملے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ میں تمہیں واقعی معصوم سمجھتا تھا، لیکن اب میری غلط فہمی اچھے سے دور ہو گئی ہے، اور میں کس نکاح کی بات کروں یہ بہت جلد تمہیں بتاؤں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا، اس کے بعد وہ چھوڑ کر دوبارہ سے ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ اب کی بار حورب بغیر کچھ بولے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ ذہن مسلسل اس کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کس نکاح کی بات کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے رکی تو وہ اپنی سائڈ سے نکلتا اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے لفٹ میں داخل ہوا۔ خبردار جو یہاں کوئی تماشا کیا، تمہارے گھر والے تم سے ہر تعلق توڑ چکے ہیں۔ اب میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، اس لیے خاموش رہو، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس شخص کی دھمکی پر وہ جو کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی، اپنی لب بھیج کر خاموش ہو گئی۔ دیکھیے سر، میں نہیں جانتی آپ مجھے کون سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں سر، اور پھر میرا آپ کے ساتھ کبھی ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ کو یقیناً بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی، اسے روکتے ہوئے بڑے تحمل سے بولی، سوچ و بچار کرتے ہوئے اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ شاید وہ اس سے لے کر غلط فہمی کا شکار ہے۔ حنان اس کی جانب متوجہ ہوتا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اسے اپنے حصار میں لیتا اپنے انتہائی قریب کر گیا تھا۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے اور اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہو،
میرے لیے تم کل بھی میری بیوی تھی اور آج بھی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی. تمہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے ہمارے ماضی کے تعلق کی تو فکر مت کرو. میں آج تم پر یہ راز بھی آشکار کر دیتا ہوں کہ میرا ماضی میں تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا. تم یقیناً بھول گئی ہوگی مجھے، لیکن میں اچھے سے سب یاد دلواؤں گا کہ میں کون ہوں. میں تمہاری پھپھو کا بیٹا سید حنان شاہ ہوں، جس کے ساتھ بچپن میں تمہارا نکاح ہوا تھا اور جسے تمہارے گھر والوں نے نانا جی کی وفات کے بعد مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا. اس کے کیے گئے انکشاف پر وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو کہ اس کا پروفیسر تھا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے. تو آپ وہ حنان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں بولی، جبکہ وہ عجیب سی انداز میں مسکراتا. اس نے اپنے مزید قریب کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا. غور سے دیکھو مجھے. میں وہی حنان مصطفیٰ ہوں، تمہاری پھپھو کا وہ بیٹا جو تمہیں کبھی پسند نہیں تھا. اور میں زندہ صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں. تمہارے گھر والوں نے تو پوری کوشش کی مجھے مارنے کی، لیکن بچانے والی ذات میرے رب کی تھی. اور اب سے تم صرف اور صرف میری ہو. جو کچھ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا اب چکانے کا وقت ہے. تم آج سے یہاں اس فلیٹ میں رہو گی، یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی. میں نے سوچا تھا کہ تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کروں گا، لیکن تم نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی. کسی غیر مرد سے منگنی کر کے تم نے میرے قہر کو آواز دی ہے. اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو اور تمہیں یہاں سے بچانا کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس دنیا میں اب تمہارا میرے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. وہ جنونی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. آنکھوں کے پردے پر ابھی تک وہ منظر تازہ تھا جب وہ بڑی خوشی خوشی پوری یونیورسٹی میں اپنی منگنی کی مٹھائیاں بانٹ رہی تھی اور بانٹتی پھر رہی تھی. تب کیسے اس کے دل پر چھریاں چلی تھی. وہی جانتا ہے کہ کس اذیت سے وہ گزرا تھا جب اس کے گالوں پر شرم کے رنگ دیکھے تھے، اور وہ بھی کسی اور مرد کے لیے. جب اس کے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی دیکھی تھی، جب اس کے لبوں پر کسی اور کے لیے مسکراہٹ دیکھی، تو وہ کس درد اور اذیت سے گزرا تھا. وہ اس کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے ساتھ خواب آنکھوں میں سجائے ہوئی تھی. اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دے جو کہ اس کے دل میں جل رہی تھی. اس وقت تو بمشکل خود پر قابو پا گیا تھا، لیکن پھر سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید مہلت نہیں دے گا. اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا. اور پھر اس کی پلاننگ کامیاب ہوئی تھی جیسا کہ اس نے سوچا تھا. وہ اس کے پاس موجود تھی، جبکہ حورب تو ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی کہ وہ شخص اس کا کزن، اس کا بچپن کا شوہر ہے جو اس کے خاندان والوں کے مطابق برسوں پہلے مر گیا تھا. اس کی باتیں حورب کی خوفزدہ کر رہی تھی. وہ نہیں جانتی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور وہ اس پر کیوں الزام لگا رہا تھا. وہ تو تب بھی چھوٹی سی بچی تھی، وہ تب اس کا کیا ہی بگاڑ سکتی تھی. وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی. جب وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا، اسی لیے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ رہا تھا. وہ منگنی میں نے گھر والوں کے کہنے پر کی تھی. میرے دل میں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں. وہ اس کے ساتھ چلتے دھیمی انداز میں صفائی دیتے ہوئے بولی. تو اس کا دماغ ابھی تک یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا. اس کے الفاظ پر حنان کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، پھر وہ اسی لیے آگے بڑھ گیا. اگلی صبح کسی کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی تو کچھ لمحے تو وہ غائب دماغی سے ارد گرد دیکھتی رہی، اور پھر اپنے سامنے کھڑے حنان کو دیکھ کر اگلے لمحے اسے سب کچھ یاد آ گیا. اٹھو، اٹھ کر میری ناشتہ بناؤ، یونیورسٹی میں لیٹ ہو رہا ہے. اس شخص کی بات پر وہ ہنوک پن سے اسے دیکھنے لگی. میں ناشتہ بناؤں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ ماتھے پر بڑھ ڈالے اسے گھورنے لگا. تو اور کیا، تمہارے خاندان والوں نے آ کر یہاں ناشتہ بنانا ہے. تم ہی میری بیوی ہو تو ظاہر ہے تم ہی میرے لیے ناشتہ بناؤ گی. آج سے تم ایک بیوی کا ہر فرض پورا ادا کرو گی. وہ بے لچک انداز سے بولا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. لیکن سر، میرا مطلب ہے حنان، مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی ایسے کام نہیں کیے. وہ معصومیت سے بولی، لیکن مقابل کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. چلو اٹھو، میں ناشتے میں ٹوسٹ اور ہاف فرائی ایگ کھاؤں گا، ساتھ ایک کپ بلیک کافی، اور اپنے لیے تم اپنی مرضی کا 2 جل چائے بنا لینا.
وہ اس کے سر پر کھڑا حکم دے رہا تھا، جبکہ وہ بیچاری حیران اور پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی پڑھائی میں اسے نہ تو کبھی وقت ملا اور نہ ہی گھر والوں نے کبھی اسے فورس کیا ایسے کاموں کے لیے۔ اس نے تو کبھی کچن میں قدم تک نہیں رکھا تھا، اور یہ شخص چاہتا تھا کہ وہ اس کا ناشتہ بنائے، اس کا حکم نہیں ڈال سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس سے اب بھی ڈرتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آئی اور ہنوک انداز میں ایسے ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے کسی جنگل میں کھو گئی ہو۔ اس شخص کی جلدی کی پکار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے پہلے تو کیبنٹس کھول کر چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ سامان مل گیا تو تیزی سے اپنا موبائل نکالتے اس نے یوٹیوب پر ریسیپی سرچ کی اور بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو اسے کہیں نہ پا کر کچن کا رخ کیا۔ دروازے پر ہی اس کے قدم جم گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے پورے کچن کو دیکھنے لگا، جہاں ایسا لگ رہا تھا کچھ دیر پہلے کوئی جنگ لڑی گئی ہو۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ انڈے کچھ فرش پر اور کچھ سٹو کے پاس ٹوٹے پڑے تھے۔ پلیٹ میں بالکل جلے ہوئے 6-7 ٹوسٹ پڑے تھے۔ شاید اس نے بار بار بنانے کی کوشش کی، ٹوسٹ بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ایک طرف فرش پر سارا دودھ گرا ہوا تھا۔ حنان بیچارہ حیران پریشان سا پورے کچن کو دیکھتا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ نیچے فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے کہا تھا، میرے کچن کا ستیہ ناش کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنی مقابل کھڑا کرتا بولا تھا، البتہ لہجہ نرم ہی رکھا تھا کیونکہ پہلے ہی اس نے رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ مجھے نہیں آتا کوئی کام کرنا، وہ روتے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے تو تمہیں شادی کا شوق چڑھا ہوا تھا اور کام کچھ نہیں آتا، شادی کے بعد کیا اس طرح سسرال میں گزارا کرنا تھا تم نے؟ وہ دنسی انداز سے بولا کیونکہ 1 مہینے بعد ہی تو اس کی شادی تھی، جبکہ اس کے طنز پر وہ بلبلا کر رہ گئی۔ شعیب آپ کی طرح تھوڑی نہ تھے، اس کے گھر میں تو ہزاروں سرونٹس تھے، وہاں مجھے اس طرح کا کام تھوڑی نہ کرنا پڑتا۔ وہ روتے ہوئے انجانے میں بول گئی، جبکہ اس کی باتیں حنان کو آگ لگا گئی تھی۔ دل چاہا ایک الٹے ہاتھ کی لگائے تاکہ دوبارہ اس کے سامنے اپنے منگیتر کا ذکر کرتے ہوئے وہ 100 بار سوچے، لیکن کچھ سوچتے ہوئے رک گیا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا اس لڑکی کو اتنا ہی ریگریٹ ہوگا اپنے اس منگیتر سے شادی نہ ہونے کا۔ منہ پر شاید وہ کچھ نہ کہے لیکن دل میں ضرور یہ بات رکھے گی، اس کا ٹاکسک بیہیویئر اس لڑکی کو اس سے مزید دور کرے گا۔ جیسے وہ اس وقت رو رہی تھی، اسے تو لگا تھا وہ اس نقصان پر رو رہی تھی، لیکن اسے تو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اندر کمرے میں چلو اور اپنا حلیہ درست کرو، وہ بمشکل خود پر قابو پاتا بولا۔ لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مزید شدت سے روتے ہوئے بتایا گیا۔ اندر جاؤ، کبرڈ میں موجود ہیں تمہارے کپڑے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ وہ لڑکی کب جانتی تھی کہ اب پہلی سیلری سے اس ہنسی نوجوان نے اس کے لیے ہی شاپنگ کی تھی، وہ اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اس کے بعد پر وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ اپنی کھولتے ہوئے خون پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے پورا 1 گھنٹہ لگا تھا پورا کچن سمیٹنے میں، جسے محترمہ نے کچھ ہی لمحوں میں تہس نہس کیا تھا۔ کچن سمیٹتے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر ناشتہ بنانا شروع کیا، جبکہ دل ابھی تک اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اور سب کچھ جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس شخص کے لیے رو رہی تھی جس سے اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر گزرے، لیکن ایک بات سمجھ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زبردستی حاصل نہیں کر سکتا، جتنا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے گا اتنا ہی وہ باغی ہوگی۔ گہرا سانس لیتا وہ جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کرتے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ لب بھیج گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ اس کی پھوڑ بیوی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ آئندہ اس کی توبہ جو اس لڑکی کو کچن میں بھیجنے کی غلطی کرے۔ اس کے لیے ناشتہ ادھر کاؤنٹر پر چھوڑ کر وہ باہر نکلا، ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ آلریڈی لیٹ تھا اور اب اس لڑکی کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے غصہ چڑھتا تھا اور اب وہ اس پر غصہ یا سختی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ فلیٹ باہر سے لاک کرتے وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ اسے واپسی پر کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ کلاسز ختم ہوتی ایک ضروری میٹنگ تھی جسے اٹینڈ کرتے ہوئے اسے شام ہو گئی تھی۔ وہ فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلنے لگا تو اسے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا جو کہ اس کے فلیٹ پر موجود تھی۔ فلیٹ اس نے باہر سے لاک کر دیا تھا۔
وہ یقیناً باہر نہیں نکل سکتی تھی اور وہ احتیاطاً اس کا موبائل فون جو کہ وہ کچن میں ہی چھوڑ گئی تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ وہ کسی کو بلا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے، مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا اس کے پھوڑا پن سے تو وہ واقف ہی ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ صبح کی بھوکی بیٹھی ہوگی۔ ریسٹورانٹ سے اس کے لیے کھانا لیتے وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ لاک کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا اسے سامنے لاؤنج میں ہی صوفے کے پاس نیچے رکھ پر بیٹھے سوتے ہوئے پایا۔ پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا نیم بے ہوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر آنسو ابھی تک ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتا تیزی سے اسے جانا پڑا۔ ہورب اٹھو۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ فکر مندی سے کھانے کے بعد پارسل ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، لیکن کچھ لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ شاید وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تیزی سے اسے اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اس ستمگر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ روتے ہوئے بس اٹک اٹک کر یہی بولی تو حنان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا اور کچھ ہی دیر میں کھانا لیے اندر داخل ہوا۔ حورب میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اسے کھلانے لگا، جبکہ بہت تیزی سے نوالا نکل رہی تھی، وہ جیسے پتہ نہیں کب کی بھوکی ہو۔ صبح کی بھی اس نے انڈے اور بریڈ کا سینڈوچ بنا کر کھایا تھا، حالانکہ اسے ناشتے میں پراٹھے کھانے کی عادت تھی، لیکن یہاں اس کے لیے پراٹھے کون بناتا؟ وہ بچپن سے بھوک کی کچی تھی، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اکثر اسے لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی تھی، جس کے لیے وہ ڈھیروں سنیکس اپنے روم میں رکھتی تھی، اور یہاں وہ آج صبح سے صرف ایک سینڈوچ کھا کر بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ اس کا بی پی انتہائی لو ہو گیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ شخص یہ سب کرتے بدلہ لے رہا تھا، اسے سزا دے رہا تھا۔ وہ روتے روتے اس کا انتظار کرتے کب حواس سے بیگان ہوئی، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر حنان گلٹ میں مبتلا ہوا۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں چاہا تھا، اپنی کاموں میں مصروف، بس اس کے بارے میں بھول گیا تھا۔ کھانا کھاتے اس پر سستی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہونے لگی، جبکہ وہ اپنے ساتھ لگاتا اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگا جو بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ اسے نئے سرے سے پچھتاوا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے سوتا ہوا پا کر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا، جبکہ وہ جو ابھی کچی پکی نیند میں تھی، مقابل کے الفاظ اور اس کی جسارت پر اس کا دل یک بار کی دھڑکا۔ وہ اپنی مٹھی میں بھیج گئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے سکون دے رہا تھا۔ کچھ لمحے میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب وہ اچانک اندر داخل ہوئی اور ایک گہرا سانس لے کر دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ اسے دیکھ کر ہی رخ موڑ لیتی تھی، یا تو کمرے سے ہی نکل جاتی تھی یا سوتی بن جاتی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے یہ انداز و اعتبار دیکھ کر کچھ نہ انجانے میں وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس میں دوبارہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے ایک میڈ رکھ لی تھی جو کہ پورا دن یہاں رہتی تھی، گھر کے باقی کام کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پچھلے 2 ہفتوں سے خاموشی کی ایک دوبیز دیوار حائل تھی جسے دونوں نے گرانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور آج وہ اچانک اس سے خود مخاطب ہوئی تھی تو یقیناً کوئی اہم بات تھی۔ میں سن رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اپنی انگلیاں مسلتے خود کو بولنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ میرا لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے، میں اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ہمت جمع کرتے اپنی بات کہتے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر میں تمہاری بات مان جاؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی غیر متوقع بات پر وہ ہونوک سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ جب انکار کرے گا تو آگے سے ایموشنل ڈائلاگ بول کر اسے قائل کرے گی، لیکن یہاں تو وہ سیدھا سیدھا دل پر اتر آیا۔ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی، بس مجھے میری پڑھائی مکمل کرنے دیں۔ وہ مان رہا تھا، یہ دیکھتے ہوئے فوراً ہی التجائیہ انداز سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں تمہیں ایک فرما بردار بیوی بن کر دکھانا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی تمہاری بات مان لوں گا۔ اس شخص کی بات پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی پڑھائی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی
اسے اس کی بات ماننی پڑی۔ مجھے منظور ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، وہ بڑے کانفیڈنٹ سے بولی تھی جبکہ وہ اس کی کانفیڈنٹ پر ہولے سے مسکرایا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں میرے لیے کھانا بنانا سیکھنا ہوگا۔ تم ان 3 دنوں میں عشرت بی کی نگرانی میں ان کے ساتھ مل کر میرے لیے کھانا بناؤ گی، میرے کپڑے وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھو گی، ہر چیز مجھے پورے وقت پر ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرو گی، لیکن شرط یہ کہ تمہیں آگے بھی ایک فرما بردار بیوی بننا ہوگا۔ جس دن مجھے لگا کہ تم کہیں کوئی کوتاہی برت رہی ہو، اس ٹائم سمجھو یہ ڈیل ختم۔ اب سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ، تمہارا جو بھی فیصلہ ہے۔ اس شخص کی آخری بات پر وہ بے اختیار لال پڑی، لیکن پڑھائی سے زیادہ ضروری تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سب منظور ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ آؤ بیٹھو، تم بھی ناشتہ کرو۔ اگلی صبح اپنے کہے کے مطابق واقعی اس نے ملازمہ کی نگرانی میں اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا، جو کہ اس دن کی نسبت کافی حد تک بہتر نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب اچانک وہ اسے روک گیا۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے خیال میں کیا یہ بیوی کا فرض نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے؟ اس کی بات پر وہ وہاں بیٹھ تو گئی، لیکن چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ زبردستی بیٹھی ہے۔ ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتا وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ ایک اچھی بیوی بن کر دکھائے۔ 3 دن گزرتی اپنے وعدے کے مطابق وہ حنان کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی حنان نے اسے وارن کیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اس کے گھر والوں کو اس کے خلاف کر سکتا ہے تو اسے یونیورسٹی سے بھی ہمیشہ کے لیے بین کروا سکتا ہے، اس لیے کسی بھی طرح کی بیوقوفی سے گریز کرے۔ بظاہر سب ٹھیک ہی تھا، یونیورسٹی میں وہ دونوں اجنبی کی طرح رہتے تھے، تو گھر میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے۔ وہ بظاہر اب اس کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی تھی، اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ بالکل کسی روبوٹ کی مانند تھی۔ اس لڑکی کا دل ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ یہ بات حنان کو بری طرح چبھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے کام کرے گی، اس کے قریب رہے گی تو شاید اس کے دل میں گنجائش پیدا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کا کھوکھلا وجود تو نہیں چاہیے تھا، وہ تو چاہتا تھا وہ دل سے اس کی ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور حورب کے احساسات اور جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی روبوٹ کی مانند اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی یا کوئی جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن وہ رات کو کمرے میں ہی نیچے قالین پر ایک طرف بیٹھی لیمپ کی روشنی میں اپنی ایک ضروری اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، جبکہ حنان بیڈ پر نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکا تھا۔ رات کا تہائی پہر گزر چکا تھا جب اچانک سے اسے کسی کے کڑھانے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار بیٹھ کے جانا متوجہ ہوئی۔ حنان کو بے چینی سے تکیے پر سر پٹکتے دیکھ کر وہ بے اختیار سب چھوڑ کر اس کے جانا پڑی۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتا اپنا سر تکیے پر مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں، جبکہ وہ پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ تیز تیز سانسیں لیتے اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر خود پینک ہونے لگی۔ حنان حنان اٹھے، کیا ہوا آپ کو؟ حنان پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ روتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ وہ بڑی ہی نازک دل کی مالک تھی۔ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کب اس کے لیے اتنا اہم ہوا اسے معلوم نہیں، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر ساری بے نیازی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تو سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر اس پر الٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ حواس جب بحال ہوئے تو سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پورب کو دیکھتے اگلے ہی پل شدت بھرے انداز میں اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سینے میں دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ حنان نے اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد حورب کو اپنے کندھے پر نمی کا احساس ہوا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ مضبوط مرد رو رہا تھا۔ اس لمحے حورب نے اپنے دل کو اپنے حصار میں موجود اس حسین مرد کے لیے پگھلتا ہوا پایا۔ وہ باروب شخص اس وقت کوئی ڈرا سہما ہوا سا معصوم بچہ لگ رہا تھا جسے اس کے سہارے کی ضرورت ہو۔ اس نے اسے اس قدر زور سے پکڑا ہوا تھا جیسے وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے گی۔
مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا جب اس کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو گھر سے نکلنا پڑا اور سب یہ کہتے تھے کہ آپ مر گئے ہیں جبکہ آپ زندہ تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اس کے چہرے پر جھلکتی اذیت وہ بغور دیکھنے لگی۔ سالوں پہلے جب نانا جان کی وفات ہو گئی تھی تب تمہارے باپ اور چچا نے سوچا کہ میں ایک زبردستی کا بوجھ ہوں جس کے ساتھ انہیں اپنی جائیداد بانٹنی پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نانا جان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے مجھ پر سختی کرنی شروع کر دی، میری پاکٹ منی بند کر لی، یہاں تک کہ میری پڑھائی کے پیسے بھی بند کر دیے۔ 15 سال کی عمر میں میں نے پارٹ ٹائم جابس کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا۔ ایک واحد چھت مہیا تھی ماموں لوگوں کے پاس، اور وہ بھی اس رات مجھ سے چھین لی گئی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری طبیعت اس رات کے انجانے میں خراب ہوئی تو تمہیں لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ میں جب واپس آیا تو مجھے یہ سب ملازمین سے پتہ چلا، لیکن ماموں اچانک آ کر مجھے مارنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوش میں آ کر تم نے خود بتایا۔ انہوں نے مجھے راتوں رات دھکے دے کر باہر نکال دیا اور مجھے ایک ایکسیڈنٹ میں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں بچ گیا۔ مگر انہیں یہی بتایا گیا کہ میں مر گیا ہوں۔ مجھے نانا جان کے ایک وفادار ملازم نے بچایا اور اسی نے تم لوگوں کو یقین دلایا کہ اس کے بعد جن حالات میں نے گزارا کیا اور جیسے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیوں مجھ پر وہ گھٹیا الزام لگایا اور تمہارے گھر والوں نے کیوں مجھے یتیم کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن یہ بات میں کبھی بھول نہیں پایا۔ لیکن سچ تو یہ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے تم سے نفرت کرنی چاہی، لیکن میرے دل نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے اندر تمہیں لے کر غصہ ضرور تھا لیکن نفرت نہیں۔ اپنی ڈگری لینے کے بعد میں نے اپنی نوکری شروع کری اور سب سے پہلے تمہارے بارے میں پتہ لگایا۔ تمہاری یونیورسٹی کا معلوم ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ اس یونیورسٹی میں جاب کرنی ہے۔ میرے بابا کے ایک دوست اسی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کے توسط سے میں تمہارے لیے پروفیسر بن گیا۔ تم ہر لمحہ میری نظروں کے حصار میں ہوتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہاری پڑھائی ختم ہونے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا، لیکن اچانک تمہاری وہ منگنی کی خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں مزید انتظار نہیں کر پایا، اس لیے یہ ساری پلاننگ کی اور تم سے پھر سے نکاح کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گی تو شاید مجھے اور اس رشتے کو قبول کر لو گی، لیکن اب لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور غلط کی۔ زبردستی کے بنائے گئے رشتے کبھی مضبوط نہیں ہوتے اور نہ ہی ہوا کرتے۔ میں سمجھ چکا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی مجھے قبول نہیں کرو گی۔ میں اب تھک چکا ہوں۔ کئی بار سوچا کہ بدلہ لوں، لیکن پھر جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں گا تو خود پر قابو پا لیتا ہوں۔ پھر سوچا کہ تم مل جاؤ گی تو اپنے سب غم وہ بھول جاؤں گا، لیکن ایسا لگتا ہے تمہیں زبردستی اپنے پاس قید کر رکھا ہے، حالانکہ میں تو دل سے تمہارے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، جو کہ شاید ممکن نہیں۔ میں مزید تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ تم اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا سکتی ہو، وہ یقیناً میرے نام پر تمہارا یقین کریں گے۔ تم چاہتی ہو تو میں خود ان سب کو سچ بتاؤں گا۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ میں نے ویسے بھی طے کر لی ہے، یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس ملک نے مجھے سوائے اذیتوں کے اور کچھ نہیں دیا۔ میں اپنا ماضی بھولنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے خاموشی سے دیکھی گئی۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر، مجھے چھوڑنے اور سب بتانے کے لیے۔ پورب اپنی بھیگی آواز پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی تو وہ ایک اذیت بھری نگاہ اس پر ڈال کر نظریں جھکا گیا۔ گاڑی ایک بار پھر ہورب کے گھر کے باہر رکی تھی۔ ہورب گاڑی سے اترتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کے اترنے کی منتظر تھی۔ وہ ایک بھوچل سانس لیتا گاڑی سے اترا۔ قدم بڑے بھاری لگ رہے تھے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا پڑا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھی، جبکہ وہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو شاید اب زندگی
باہر کے لیے چھوٹنے والا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے گھر والے باہر لان بیٹھے تھے۔ جب حورب کو دیکھتے وہ سب کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ حورب کے والد ان کا راستہ روک کر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں آپ کو آج اپنے شوہر سے ملوانے آئی ہوں، اس شوہر سے جس کے ساتھ میرا نکاح آپ لوگوں نے کروایا۔ یہ وہی حنان مصطفیٰ ہے، آپ لوگوں کی بہن کا بیٹا، جسے برسوں پہلے اس گھر سے آدھی رات کو میرے نام پر غلط الزام لگاتے ہوئے دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ حالانکہ میں تو تب اتنی چھوٹی تھی کہ میں اس الزام کا مطلب ہی نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو معمولی سی بخار کی وجہ سے ہسپتال میں تھی۔ اس نے جیسے سنانے کے لیے بولا تھا، وہ چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہے، اتنی زیادہ دولت اور جائیداد ہے، کیا ایک انسان کو اس کا حق دینا آپ لوگوں کے لیے اتنا بھاری تھا؟ کیا آپ لوگوں نے اس بیچارے کے خلاف سازش رچاتے ہوئے اسے گھر سے ہی نکال دیا اور اسے مارنے کی کوشش بھی کی؟ وہ تو قسمت سے وہ بچ گیا، ورنہ آپ لوگوں نے تو اپنی طرف سے اسے مار کر مردہ ہی سمجھ لیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اس کا انصاف میرا رب کرے گا، لیکن میں اب اس خاندان میں واپس کبھی نہیں آؤں گی جو کسی کی آہوں اور بددعاؤں پر قائم ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بار احساس دلانا چاہتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو ہدایت آ جائے۔ اس دنیا میں تو عیاشی کر لیں گے، لیکن جب آخرت میں اس یتیم مسکین بچے کے حق کی بات آئے گی، تب آپ خود کو بچا نہیں پائیں گے۔ باقی آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ سنجیدہ انداز میں ایک بات کہہ رہی تھی، جبکہ حنان مصطفیٰ حیرت سے اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو گھر والوں کو اس کی اصلیت بتا کر اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ کر آئی تھی۔ یہ کیا بول رہی تھی، جبکہ باقی سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے گھر والوں پر ڈالی اور اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے اس گھر سے نکلتی چلی گئی۔ حنان نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس گھر میں کبھی بھی برکت اور اتفاقی نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے گھر پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ بھائیوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھی۔ اس کی ماں اور تائی ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، یہاں تک کہ کتنی بار ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی تھی اور ان کا بزنس مسلسل لاس میں جا رہا تھا۔ ایک بزنس ڈیل کے لیے اس کی شادی کی جا رہی تھی، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ بیچاری تو خود اس گھر کے ماحول سے تنگ آ جاتی تھی۔ عجیب ٹاکسک ماحول ہوتا تھا۔ کیا یہ واقعی تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اچھی طرح سے سوچ لو، کہیں بعد میں کوئی ریگریٹ نہ رہ جائے۔ میں تمہارے گھر والوں کی طرح تمہیں عیش و عشرت کی زندگی نہیں دے سکتا۔ اس شخص کی بات پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ میرے خیال میں وافر مقدار میں دولت سے کہیں زیادہ اہم رزق حلال ہوتا ہے، اور یہ میری آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنی زندگی قرض میں نہیں گزار سکتی۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری سنگت میں آپ اپنے تمام غم بھول جائیں گے۔ وہ نرمی سی بولی تو وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔